محرم الحرام آج 23 تاریخ ہے اور متواتر آج ہماری یہ تیسری نشست. ہم 21 ماہ محرم سے گفتگو کر رہے ہیں بعنوان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوشش کریں گے آج ایک منطقی منزل تک سفر کر سکیں. کچھ وعدے جو کل بھی کیے تھے پرسوں بھی کیے تھے آج کی اس گفتگو میں ان میں سے جتنے جس نہج پر رہتے ہوئے پورے ہو سکے وہ ضرور ہم آج کی اس گفتگو کا حصہ بنائیں گے. تھوڑی سی آج کی تاخیر یہ لائٹ کی وجہ سے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. بہرحال کوشش کریں گے ان کا ذکر کر سکیں جن کا ذکر ہی اصل میں لائٹ ہے. نور روشنی کا محتاج نہیں ہے. ایک لفظ کہا ہے آپ وصول کر لیں. اگر آپ کی سماعتوں سے اور طبیعتوں سے تھوڑی سی یہ سختی اور گرمی جو شاید ماحول کی ہے اگر میں اتارنے میں کامیاب ہو سکا تو اپنی اصل منزل کی جانب بھی چلیں گے. ایک بات کہی ہے دوبارہ دہرا رہا ہوں, توجہات کا طالب ہوں. نور روشنی کا محتاج نہیں ہے. بالعموم ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو شے روشن ہے وہ نور ہے. ہم روشنی کو نور سے تعبیر کرتے ہیں. کسی جگہ زیادہ روشنی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا پر نور منظر ہے. کسی کے چہرے پر اگر بلب کو فوکس کر کے روشنی ڈال دی جائے تو بیٹھے بٹھائے چہرہ بڑا پر نور ہے. روشنی کا تعلق نور کے ساتھ نہیں ہے. روشنی اور ہے, نور روشنی کی ضد ہے اندھیرا اور نور کی ضد ہے ظلمت. بہت توجہ, میں کچھ کہہ رہا ہوں. روشنی کی ضد ہے اندھیرا اور ظلمت. تو آپ کہیں گے ظلمت بھی تو اندھیرے سے تعبیر کی جاتی ہے. مجھے تمہید نہیں کرنی لیکن مالک نے زبان پہ جاری کیا, کوئی وجہ ہے تو توجہ رکھیے گا. تعبیر کرنا سمجھانے کے لیے مثال دیں. بھائی زمانہ اگر سب سے بڑا, زمانے کو اگر اللہ کے ساتھ سب لگا کر شرک کا اندیشہ نہیں ہوتا تو پھر یہاں پہ اکبر بھی ہے, اکبر کا باپ بھی ہے, اکبر کا دادا بھی ہے. شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہا ہے, اسی نماز سے اکبر کا دادا اللہ کا قرآن نہیں شروع ہوتا جب تک پڑھ دادا نہ کہہ دے الحمدللہ. مجھے تجھے کیا پتا اللہ کون. بس یہاں تک آپ کو مجھے لانا تھا. اور دیکھیے آپ نے خود اپنے آپ کو ثبوت دے دیا کہ آپ کیسے بیدار ہیں. اتنا سا ہی فرق تھا. مجھے تجھے کیا پتا اللہ کون. دیکھو ضد نہیں کرنی کبھی. ضد بہت ہی خبیث شے ہے. ضد بہت خبیث. نبیوں کے بچے مر جاتے ہیں ضد کر کے. نوح کا بیٹا انکار تو ضدی تو کی تھی. انہوں نے کہا آ جا کشتی بنا. نہیں آتا, چڑھ جاؤ. میں نے پڑھا نا پورا واقعہ نوح کا, دوبارہ نہیں دہرانا. تو درخت پہ چڑھ گیا, وہ پھر پہاڑ پہ چڑھ گیا, میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا. جب پہاڑ ڈوبا تب تو پتہ چل گیا پہاڑ نہیں بچا, میں کیا بچوں گا. لیکن نا 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 کر کر کے اسے ضد آ گئی تھی. اب پتا تھا مروں گا, ہاں کہنا چاہ رہا ہے منہ سے نکل نہیں رہی. فی زمانہ لوگوں کو پتا ہے کہ مقصریت کسے کہتے ہیں.
اتنی تو لوگوں کی جرت بڑھ گئی ہے کہ بعد از مجلس خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں بلایا جی وہ تو گالا کٹ دے. ان کو جی تمہیں مجھے تھوڑا نکال رہا ہے, وہ تو مقصر کو نکال رہا ہے. تو جرتیں یہاں تک آ گئی کہ بندے خود کہتے ہیں وہ ہم ہی تو ہوئے ہیں. آپ سلامت رہیے. یہ میں زندہ واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو پتہ ہے مانیں گے نہیں, ضد آ گئی. اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ کون؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آج میں نے کل کہا تھا عقیدوں کے, زندگیوں کے, ایمان کے رخ بدل جائیں گے. آپ بیدار ہو گئے, مجھے دوبارہ آپ کو اس عالم میں نہیں لے کر جانا, لیکن توجہ رکھو. اللہ کون؟ کون اللہ؟ نہیں پتا جب تک یہ نہ بتائیں. کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ نہیں پتا جب تک یہ نہ بتائیں. کیسا اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ نہیں پتا جب تک یہ نہ بتائیں. کہاں کا اللہ؟ کہاں رہتا ہے؟ مکان ہے اس کا کوئی؟ نہیں, لا مقام. اچھا ایک مکان اللہ نے اپنے نام کیا بھی ہے. تو میرے جیسا جو بولا سا بندہ لاکھوں خرچ کر کے چلا گیا کعبہ کہ اللہ کا گھر ہے, جا کے دیکھا تو باہر اتنا بڑا تالا. بولا سا بندہ مجھے کہ میں کہ جی یہ تالا لگا ہے اللہ. کاش انہوں بھی تالا لگ گئے. اللہ گھر ہے, گھر میں تالے دو صورت میں لگتے ہیں. جب اندر سے لگے تو مطلب اندر کوئی ہے, جب باہر سے لگے تو پتہ چلا اندر جو تھا اب باہر ہے. میرا مولا میری مدد کر. آپ سلامت رہو. جہاں تک پہنچ گئی ہے میں سلام کر رہا ہوں. پیچھے کسی کو نہیں چھوڑوں گا جب تک سارے ساتھ نہیں ہوں گے. گھر میں دو صورتوں میں تالا لگتا ہے, دو صورتوں میں, ایک اندر ایک باہر. اچھا باہر تو سید ایڈا وڈا تالا ہے, حلے بھی لگا ہے. مولا تمہیں نصیب کرے جا کے دیکھو تالا اللہ کے گھر کو جو تالا. اللہ کے گھر کو تالا. مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کے گھر کو تالا ہے کیوں؟ اب وہ یہ تالا تو ہو نہیں سکتا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی ہے. یہ نہیں تھا, وہ تالا تھا جس کی چابی ابو طالب کے پاس ہوتی اور وہ لگتا نہیں تھا. دو صورتوں میں اندر سے لگے یہی گھر ہے, اور ایک دن اس گھر میں کوئی مستور چلی گئی ہے نا. پورا عرب ڈھونڈ رہا ہے, چابی نہیں مل رہی. یہی بتایا گیا ہے. جھوٹ ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ اپنی آنکھوں پر بغض علی کی سیاہ پٹی باندھ کر تاریخ لکھنے والے کسی گمنام گلی میں رات کے پچھلے پہر پیدا ہونے والی مکثریت کی پیٹ کی غلاظت جب بھی لکھے گا یہی لکھے گا, چابی نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ کیا تاریخ نے لکھا نہیں کفیل بردار خانہ کعبہ ابو طالب ہے؟
ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ جا کے ابو طالب سے کہو تیرا حرم کعبے میں گیا ہے، چابی دے، ہمیں کھول کے دیکھنا ہے۔ کوئی آیا نہیں، کیوں؟ جانتے تھے ابو طالب سے اگر چابی مانگی تو پھر یا یہ گھر اللہ کا نہیں ہے یا یہ ابو طالب نہیں۔ دو میں سے ایک بات ہے نا۔ نہیں مانگی چابی اور لکھا کیا؟ مل نہیں رہی تھی ابو طالب کے پاس، ایسے نہیں مل رہی تھی بس۔ تو کہاں سے لگا تالا؟ اندر سے، اندر سے لگا تالا۔ میں نے پھر کہا تب وہ تالا تھا جس کی چابی اور وہ لگتا نہیں تھا۔ اب کعبے کے دروازے پہ ایسا تالا نہیں تھا جو اب ہے۔ میں بڑی آہستگی کے ساتھ چل رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ اترتا چلا جائے۔ یہ سب میں نے ایک ہی جگہ لا کے جمع کر دینا، بڑی توجہ۔ اندر سے لگا، کیوں؟ بڑی کوشش کی، 3 دن کوشش کی باہر سے کھولنے کی، نہیں کھلا، یعنی کوئی اندر ہے۔ ایک کو تو جاتے دیکھا، جب دیوار دوبارہ عشق علی میں ٹوٹی تو تب ایک نہیں 2 آ رہے تھے۔ کہیں ایک ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، یہ علی بادشاہ کی پاک مادر گرامی کا مولا ابو طالب بادشاہ کے گھر سے نکل کر کعبے آنا کیوں ضروری تھا؟ علی نے آنا تھا، علی ابو طالب کے گھر نہیں آ سکتے۔ خدا کی قسم زمانہ حج کا ارادہ بھی کرے نا تو ابو طالب کا شکر ادا کرے۔ ابو طالب نے اپنے حرم کو جانے کی اجازت دے دی، اگر نہ دیتے علی ابو طالب کے صحن میں آتا۔ آج حج کعبے نہیں، ابو طالب کے گھر، ابو طالب کے گھر۔ اب مجھے انصاف سے بتانا سوچ کے، یہ وہ بات ہے جس کے لیے اتنی محنت کی۔ اب سمجھو گے تم کسے کہتے ہیں؟ انن اللہ، شاباش شاباش۔ مخدومہ ابو طالب بادشاہ کے گھر سے چلی مولا کی اجازت سے، کعبے آئیں، دیوار شک ہوئی، بی بی کعبے تشریف لے گئیں، باہر تشریف لائیں۔ اس کے بعد مولا ابو طالب کے گھر۔ مجھے سوچ کر جواب دینا، اور اگر آپ نے سماعتوں کی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے، جی جعفر، بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے سوال غور سے سن لیا تو جواب نہ مجھ سے پوچھو گے نہ انتظار کرو گے۔ بڑی توجہ، ابو طالب کے گھر سے چلی ہیں، کعبے آئی ہیں، پھر کعبے سے ابو طالب کے گھر۔ مجھے سوچ کر بتا گئی ہیں اور آئی ہیں، اور پھر ابو طالب کے گھر۔ یہ علی کی ماں کعبے لوٹ کر گئی تھی یا ابو طالب کے گھر لوٹ کے گئی ہے؟ میں رکوں گا، سوال ہی ایسا ہے۔ آپ آباد رہو، سرکار اس میں چھپا کیا ہے؟ جب میں یہ سوال کا جواب مولا آپ کے دامن میں رکھے گا، آپ کا قلب سینے سے باہر آ کے دھڑک کے گواہی دے گا۔ علی کی ماں مخدومہ ابو طالب بادشاہ کے گھر واپس گئی ہیں، پلٹ کر، لوٹ کر ادھر واپس گئی ہیں، یا یہ جو کعبے گئی تھی یہ کعبے میں جانا پلٹنا ہے؟ یہ کعبے میں، آپ کو کہ کعبے میں تو ابھی گئی ہیں، پلٹنا تو ہوتا ہے کہ انسان وہاں واپس جائے جہاں سے آیا ہے۔
نا؟ پلٹنا وہی ہوتا ہے نا، انسان وہاں جائے جہاں سے آیا ہے۔ تو اگر یہ سوچ رہے ہو کہ علی کی ماں ابو طالب کے گھر سے آئی ہے تو پھر اتنا سمجھ لینا کہ قرآن کی ایک آیت کی ترجمانی ہو گئی۔ تم سوچتے رہو کہ بیت اللہ ایک ہے، اللہ قرآن میں جمع کا صیغہ رکھ کر کہہ رہا ہے بیوت اللہ، اللہ کے گھر۔ یہ بیوت اللہ کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا مولا بیت اللہ تو جہاں بھی اللہ کی حجت قیام کرے، بیت اللہ میں جانے کو میں پلٹنا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اللہ کو لے کر پھر بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ۔ بیت اللہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں حجت قیام کرے، اس کی مدت، جہاں حجت۔ ہاں بیت اللہ، بیت کیوں؟ جہاں 3 راتیں قیام کیا جائے، شرط یہ ہے نا، مخدومہ 3 راتیں ظاہری طور پہ، جہاں حجت 3 راتیں قیام کرے وہ بیت اللہ ہو گئی۔ وہ جہاں 3 راتیں حجت قیام کرے وہ بیت اللہ۔ کہیں شرط نہیں ہے 1 رات تو پھر دوسری، 1 تو پھر دوسری، 1 تو پھر دوسری، وقت بتایا گیا ہے کم از کم اتنا تو گزرے۔ 3 راتوں کا مطلب 3 نائٹس نہیں ہے، 3 راتوں کا مطلب 24 آورز کی گردش ہے۔ بات بہت زیادہ عمیق ہوتی جا رہی، آج نتیجہ آ رہا ہے۔ آج میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں۔ آپ جائیں کسی ہوٹل میں اگر قیام کریں تو جب آپ ہوٹل میں قیام کرتے ہیں تو وہ جو پر ڈے آپ رینٹ دیتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ پر نائٹ ڈے۔ کو تھپکیاں دے دے کر حسین نے حوصلہ دیا ہے، اور کیا کیا؟ احرام کیا کیا؟ احرام کو، احرام ہے لکڑی ہے، توڑ دیا۔ کیا مطلب بھائی؟ کوئی سمجھائے ہمیں شریعت کے معاملوں میں۔ احرام توڑ دینے کا مطلب لکڑی تھوڑا ہی نہ پکڑ کے توڑ دی، احرام توڑنا۔ خدا کا واسطہ میں خود نہیں جانتا، مولا کی مولا جانے۔ جب مولا کی باتیں سمجھ میں آنے لگ گئی نا تو پھر مولا سمجھ میں آ گیا۔ ہو کیا رہا ہے مجھے بھی نہیں پتا، لیکن پلے دونوں کے کٹھے پڑے گا، تیرے میرے ساتھ رہنا۔ احرام کیسے ٹوٹتا ہے؟ حسین حج کرنے کھڑا ہے، حسین حج کرنے، بڑی توجہ، میرا خون جگر لگ رہا ہے یہاں پہ، میں سے لے کر بڑی توجہ۔ حسین حج کرنے کھڑا ہے نا، دیکھ لیا، اچھا تسلی دی کعبے کو، کوئی نہیں کوئی، حوصلہ رکھ، میں ہوں۔ حسین ہے، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ میں ہوں نا، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ میں ہوں۔ تو کیا تھا تو؟ جو ہے میرے باپ کی وجہ سے ہے۔ تو فکر نہ کرنا، اسی کی دستار ہے میرے سر پہ، میں ہوں۔ صبر، حوصلہ۔ نہیں آ رہا تھا کعبے کو حوصلہ، بلاخر حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ جا۔ کتنی لمبے بیان ہوگی عباس کے خطبے کی، اور عباس نے کعبے کی چھت پہ جا کے کیا کیا ہے؟ پہلا عمل کیا تھا؟ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر، اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے نہیں پتا کیسے بتاؤں۔ 3 بار جیسے حسین بادشاہ نے ہاتھ سے تھپکی دی تھی نا، عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اور عباس کچھ کرے جا رہے ہیں۔ تیسری بار جب عباس نے تھپکی دی، کہا
یہ کعبہ، یہ جسے تم لائق احترام سمجھتے ہو، میرے باپ کی وجہ سے لائق تعظیم ہے۔ دائیں بائیں دیکھ کے عباس کہہ رہے مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان نہیں دکھتا۔ نہیں اچھا اگر تھک گئے ہو تو میں سمیٹ لوں، آپ سلامت رہو، مجھے تو تم میں سے کوئی چھٹی۔ آگے میں نے پڑھنا نہیں، کئی بار پڑھ چکا ہوں۔ کعبے کو حوصلہ ملا، کعبے کو حوصلہ، تھپکی حسین سے ملی۔ کعبے نے جب دیکھا کہ اب میرے سر کا تاج عباس ہے، کعبہ عباس کے قدموں میں منبر بن گیا۔ کیا کہنے علی بادشاہ کے، کیا کہنے آپ کے علی بادشاہ، خطیب منبر سرونی علی، خطیب نوخسرا حسین، اور خطیب خانہ کعبہ عباس۔ لوگ کہتے ہیں ایسا مولا عباس کا وہ دوسرا والا خطبہ سنا دیں، میں کہتا ہوں تو دوسرا کعبہ لے آ، میں دوسرا خطبہ سناتا ہوں۔ عباس کو خطاب کرنے کے لیے کم از کم کعبہ چاہیے۔ تب کی حوصلہ حوصلہ۔ اب حسین نے کیا کیا، احرام توڑ دیے نا، کہا تو یہی جاتا ہے نا، کھول دیے، اچھا ٹھیک ہے کھول دیے، توڑ دیے۔ حجت نے احرام توڑ دی، توجہ توجہ، حجت نے اچھا چلو جو تم کہہ رہے ہو میں نے لے لیا۔ حجت نے، حسین نے احرام توڑ دیے ہیں تو تم آج تک باندھ کیوں رہے ہو؟ میرے ساتھ چل رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے، تمہارے چہروں کی روشنی بتا رہی ہے کہ واقعی تم اب آ گئے ہو۔ حجت نے توڑ دیے ہیں، تم باندھ کیوں رہے ہو؟ اچھا باندھے تو تھے حسین نے، اس لیے ہم بھی باندھ رہے ہیں۔ ٹھہر جاؤ ٹھہر، حسین تو طواف کر رہے ہیں نا، دیکھا حوصلہ، اچھا عباس اب احرام تو کیسے ٹوٹتے ہیں احرام، بس اب یہ دیکھنا ہے آپ نے، یہ میری جانب جو دیکھنا چاہتا ہے، جو جانتے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے، میں جوانوں اور بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ احرام ٹوٹتا کیسے ہے؟ کعبہ ہے اور طواف ہو رہا ہے کعبے کا، تو چلتے جائیں گے، ہے نا، طواف ہوتا جائے گا، آپ چلتے چلتے ایک قدم پیچھے لے لیں، بس احرام ٹوٹ گئے، ایک قدم پیچھے لے لیں تو احرام جاگ ہی رہے ہو نا، ایک قدم کہاں لینا ہے؟ تو احرام یہ ایک قدم پیچھے لینے کو پلٹنا نہیں کہتے، آپ سلامت رہو۔ اب میں آج سید سے کہہ رہا تھا جو رجعت مولا ایک دن آئیں گے، اسی کا نام سمجھتے ہو تو مبارک ہو، آپ ہلاک ہو گئے ہیں۔ میں رجت کے معنی بتا رہا ہوں، کہاں سے بتاؤں؟ پلٹتا وہ ہے جو کہیں چلا جائے، لوٹتا وہ ہے جو گزر گیا ہو۔
تمہاری رجت ہے، تم نے پلٹنا ہے اس کی طرف سے۔ کیوں چھوڑ کر آئے ہو اس کو، کیوں دور نکلے ہو اس سے؟ نہ نکلتے، رہتے اسی کے پاس، اسی کی گود میں رہتے، اسی کی آغوش میں رہتے، اور جس کی آغوش میں کائنات پلے، جب تو اپنی معصیت کی وجہ سے اس کی گود چھوڑ کے نکلا تو پلٹ کے اسی گود میں جانا ہے، اسی کو رجت کہتے ہیں۔ سبھی نے جانا ہے تو یہی راجعون ہے نا۔ تو یہ پلٹنا مشکل ہے کہ آسان؟ آسان ہے۔ حسین سے ایک قدم پیچھے، ایک قدم پیچھے، ایک قدم ہوا کیا؟ دیکھ لیں مشکل ہے یا آسان۔ میں نے یہ کہنا نہیں تھا لیکن اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے بھائی، یہ بھی میرے مولا کی رضا بادشاہ ٹھیک ہے۔ یکم شوال روزے تھے، آج حج سے ہی حسین حج کر رہے ہیں، احرام باندھا ہے، قدم پیچھے، احرام ٹوٹ گیا، حسین لوٹ گیا۔ جب حسین لوٹ گیا، پلٹ گیا، تو جسے وہ دلاسا دے رہا تھا وہ کہاں رہا؟ وہ کہاں رہا؟ وہ کہاں رہا؟ اب مجھے نہیں پتا کہاں رہا، اتنا پتا ہے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، گھر کے باہر ہوتی ہے تختی، بڑا ڈھونڈا میں نے، کہیں نہیں ملی، بلاخر کربلا روزہ حسین پہ گیا، گنبد پہ لکھا تھا Here it is اللہ۔ ادھے خالی اسی غالی نصیری مشرک کافر۔ سید آپ کے بڑوں میں سے کوئی تھا جو حسین کے گنبد پہ اللہ لکھا ہے؟ دادا جی پر دادا جی سید بادشاہ، آپ کوئی ماتمی حضرت؟ مینوں بھی نہیں آ، کسی نے لکھا ہے، کسی نے تو لکھا ہے۔ اب جس نے بھی لکھا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ حسین کے گنبد پر سے اللہ اتار لے، نہیں اتار سکتے نا حسین کے گنبد پر سے اللہ۔ مجھے نہیں پتا علی بادشاہ کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، کوئی مولا علی، کوئی امام علی، کوئی ولی علی، کچھ ایسے بھی ہیں وہ اللہ علی، مجھے نہیں پتا، وہ علی اپنا اپنا ہوتا ہے نا، آپ جانے آپ کا علی جانے، تو میں جانوں میرا علی جانے، اور کسی کا علی علی ہوتا ہے، وہ بڑی بات ہوتی ہے، اور کسی کا اللہ علی ہوتا ہے نا، وہ تو اپنا اپنا معاملہ ہے۔ مجھے اللہ حسین کے روزے پر نظر آیا، یکدم خیال آیا حسین کے روزے پر اللہ ہے تو حسین کے بابا کے روزے پہ کیا ہوگا؟ میں بھاگ کے گیا، دیکھا غازی کا پنجہ، آپ جیو آپ جیو۔ لو میں اس جہد پر نہیں بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب مالک کا امر ہے تو میں جا رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے، پہلے حلالی سے میرے بادشاہ، آخری موالی جتنے
وعدہ کرنا پڑے گا تمہیں. کیسے خریدو تمہاری مرضی ہے. میرے ساتھ چلنا چند قدم اور لے لینا. کہیں مجھے دکھ نہ ہو کہ میں کہاں کیا کھول بیٹھا ہوں. رجت پلٹنا. پلٹتے کہاں سے ہیں؟ جہاں سے آئے ہوں. یہی ہے نا یا ایھا الذی نفس المطمئنہ. یہی کہہ رہا تھا نا. ظاہری طور پر آخری وقت تھا, وقت عصر تھا, تو کیا کہا حسین نے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ جا ملک الموت کو کہا, اسے بھیج. اللہ آیا یا ایھا الذی نفس المطمئنہ ارجع, اے مطمئن نفس والے لوٹا پلٹا آ جا. ارجعی جمع کا صیغہ ہے. جب کوئی اتنے قریب سے بلائے کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے تو اگلا شخص ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو چھو لے. یعنی میں اگر آپ کو بلاؤں, آپ ہاتھ بڑھاؤ, وہیں سے بڑھاؤ جہاں بیٹھے ہو. نہیں لگ رہا, میں اسے ارجعی کہہ ہی نہیں سکتا. اسے کیا کہوں گا؟ رجت کر. یہ بھی پلٹے گا, دور ہے. لیکن اب کوئی اتنے قریب ہو کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ سے ہاتھ مل جائے, تو اب جب ہاتھ سے ہاتھ ملے گا تو ہاتھ کو پکڑ کے کہے گا ارجعی. ہے نا, لوٹا. میں نہیں جانتا سوائے اس کے کہ حسین نے جس کو اللہ کہا وہ اللہ. میں پاگل ہوں, میں نے کافر ہو کے مرنا ہے. میں کیوں حسین کو اللہ کہوں, میں کیوں علی کو اللہ کہوں. اللہ تو وہ ہے جنہیں یہ کہہ دیں وہ اللہ. کتنا سینہ کھولو گے, غازی تمہارے سینوں میں ولایت کوٹ کے بھر دے. ایک قدم اور آنا ہے بس. سلامت وہ اللہ جنہیں یہ کہہ دے, بس انہوں نے کہہ دیا اللہ ہوں. کیا وہ ہو, انہوں نے کہا دیا اللہ ہوں, وہ اللہ. عشق کیا ہے کبھی؟ جس نے کیا ہے میں اس سے بول رہا ہوں, جس نے نہیں کیا کر کے دیکھے, اس دن کے بعد زیادی سے ملے. جس سے عشق کرتے ہو نا وہ اگر تمہیں اللہ بھی دکھا رہا ہو اور کہہ رہا ہو وہ اللہ جس سے تم عشق کرتے ہو, معشوق کبھی عاشق کو چھوڑ کے وہ نہیں دیکھتا. نماز عشق ہے جس میں قضا بھی نہیں ہوتی ہے. ہم معشوق کے چہرے سے نظر ہٹا لیں, نماز ہمیشہ کے لیے گئی. شرط یہ ہے عشق کرو. حسین نے کہا اللہ وہ اللہ, بس جنہوں نے وہ اللہ کے اشارے پر اللہ دیکھا وہ اللہ کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اب سنبھالو خود کو. رجت
پلٹنا کس کا کس کی طرف؟ حسین نے کہا اللہ وہ اللہ جنہوں نے ادھر دیکھا وہ اللہ کے پیچھے چلے گئے. حسین تو نہیں گیا تھا, اللہ پلٹ کے آیا حسین کے بعد. آپ سلامت رہیں. تم نے لگایا نعرہ؟ پہلے سمجھایا تھا بچے کو نہیں؟ کیا کہا اس نے ابھی آپ سب نے مل کے اس کے ساتھ؟ لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہ بتایا تھا, نہ میں نے بتایا نہ سید نے بتایا, اس کو وہی بتا رہا ہے جو مجھے بتا رہا ہے. لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاضر حاضر حاضر. بندہ حاضر کہاں ہوتا ہے؟ حاضری کہاں لگتی ہے؟ بچہ اسکول میں جاتے ہو, اسکول کلاس میں کیا لگتی ہے؟ حاضری. جہاں دوبارہ جاؤ, واپس جاؤ, پلٹ کے جاؤ, اپنے دفتر جاتے ہو حاضری لگتی ہے نا. کلاس میں جاتے ہو حاضری لگتی ہے. یعنی کوئی کہتا حاضر حاضر جناب, کلاس میں لگتا ہے نا, ہے نا. ہاں حسن نام لیا جاتا ہے, فلاں فلاں حسن جی پریزنٹ, حاضر حاضر. یہی کلاس اگر کہیں عرب میں ہو تو وہ لبیک ہی کہیں گے, حاضر حاضر ہے نا, حاضر حاضر حاضر. لبیک لبیک. تم سب نے کہا حسین کو لبیک. تم سے پہلے کس نے کہا؟ تمہارے ماں نے, باپ نے, دادا نے, پردادا نے, لکڑ دادا نے, اجداد نے. ٹھیک ہے, کرتے کرتے کس نے کہا؟ میرے بادشاہ کے ادوار میں جو صحابی ہیں انہوں نے بھی کہا, ہے نا, ہے نا, کہا. مولا صادق کے دور میں, مولا سید ساجدین کے دور میں سب نے لبیک کہا. یاد ہے کربلا میں لبیک کہہ رہے ہیں نا. کون بھلا؟ جو سارے انصار ہیں وہ لبیک کہہ رہے ہیں. انصار نے کہا لبیک, کہا انصار نے لبیک. کتنے 72 شہید ہیں. اچھا حسین کو نکالیں باقی 71, علی اصغر کو نکالیں باقی 70 نے لبیک کہا تھا. سوچ میں پڑ گئے. سوچتے ہی رہنا, جی نہیں. کیوں کہیں لبیک؟ حسین نے بلایا ہی نہیں ہے. حسین تو لے کے آیا ہے. اب جنہیں حسین لے کے آ گیا اگر وہ کہیں حاضر تو حسین یہ کہے گا میں لایا ہوں, مجھے ہی بتا رہا ہے حاضر. حاضر کون کہے گا؟ حاضر کون کہے گا؟ وہ گیا ہے جی میں حاضر, جی میں واپس آ گیا. وہ میں گیا تھا, میں لوٹ آیا, میں پلٹ آیا. پریزنٹ حاضر لبیک. علی ابن الحر سے لے کر علی ابن الحسین تک کسی نے لبیک نہیں کہا. حسین نے کہا ہی نہیں تھا. لبیک کب کہا؟ جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کا ارادہ رکھتا ہے کوئی جو میری مدد کرنا چاہے تو بولے. کیوں؟ تاکہ میں اس کی مدد کروں. میں کئی بار ترجمہ کر چکا ہوں نا. حل حل کوشچن مارک ہے نا, سیگا سوالیہ سیگا ہے نا. حل من حل. اینی باڈی,
کوئی، اینی باڈی، کوئی ہے، کوئی حل، کوئی حل، من، کتنا آسان ترجمہ ہے، اور کیا کیا مولوی نے، قیامت ہے اس کے آگے، حل کوئی، من میری، حل من ناصر، ناصر کے کیا معنی ہوتے؟ مددگار. تو یہ کہتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، بس ختم ہو گیا ترجمہ، تو یہاں ختم ہو گیا. ینصرنا کا ترجمہ کون کرے گا؟ حل من ناصر، ہے کوئی میرا ناصر، مددگار، ہے کوئی میرا مددگار، ینصرنا، کہ میں اس کی مدد کروں. عقل کے اندھے مورخ حسین مدد مانگ نہیں رہا، مدد دے رہا، مدد دے رہا ہے. کہہ رہا خالی ارادہ کرو. تو جب حسین نے حل من کہا، سب تو جا چکے تھے ظاہری طور پر. اب لبیک کس نے کہا کے پاس؟ مولا. جب آپ کے دادا حسین نے حل من ناصر ینصرنا کہا تو کس نے کہا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک لبیک. مولا نے کہا، سب نے کہا لبیک، زمین کے ذروں نے کہا لبیک، ہواؤں نے کہا لبیک، پانیوں نے کہا لبیک، پہاڑوں نے کہا لبیک، ملائکہ نے کہا لبیک، انبیاء نے کہا لبیک. وہ غار میں سوئے ہوئے اصحاب کہف نے اٹھ کر کہا لبیک. حسین نے کہا واپس پلٹ جاؤ اپنی پہلی حالت پر، تمہاری رجت ابھی نہیں ہے، تب ہے جب میرے سینے کا سکون آئے گا. عشق صدر الحسین، حسین کے سینے کو سکون عطا فرما. ابھی پلٹ جاؤ، واپس سو جاؤ جا کر. سب کہہ رہے لبیک لبیک. مولا بتا رہے سب نے لبیک کہا، حتیٰ کہ آسمان سے آواز آئی، آسمان نے کہا لبیک، فرشتوں نے کہا لبیک، ملائکہ نے کہا لبیک، حاملان العرش نے کہا لبیک، قدسیوں نے کہا لبیک. کہتے اور کیا بتائیں تمہیں کہ فرشتوں میں کیا عالم تھا لبیک کہنے والوں میں، کہ لبیک کہنے والوں میں جبرائیل کیونکہ سردار تھے، وہ سب پر سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ میں سب سے پہلے لبیک کہوں. کہ یکلخ جبریل کو ہٹا کر کوئی آیا اور سب سے پہلے فرشتوں میں فطرس نے کہا لبیک. جبریل نے کہا تیرا بنتا ہے، تو کیسے؟ کہا مولا وہ تو ٹھیک ہو گیا. سب نے کہا سب سے پہلے کون بولا؟ سب سے پہلے مولا نے کہا سب سے پہلے وہی بولا جو اکبر ہے. کہا مولا مطلب زدنی بیانا. کہا جیسا ہی حسین نے کہا نا ینصرنا، کہ میں اس کی مدد کروں، سب سے پہلے عرش سے اللہ کی آواز آئی لبیک یا حسین. سب سے پہلی آواز اللہ کی آئی لبیک یا حسین. حسین میں حاضر آیا. تو حسین پلٹے ارجئی. اللہ آیا. جب دو ہاتھ مل جائیں، جب دو ہاتھ مل جائیں، ایسے ہی رکھو ایسے، یہ دو ہاتھ مل گئے. وہ جو معراج پہ گئے تھے نا، تو ایک جگہ ہے مقام او ادنا. او ادنا کسے کہتے ہیں؟ دو کمان یا اس سے کم فاصلہ. کمان ہوتی ہے دو ہاتھوں جتنی. عرب کی یہ مثال تھی، دو کمانیں، دو ہاتھ ایسے ہوں کمان بنتی ہے. مقام او ادنا پر بھی اتنا ہی فاصلہ تھا اللہ اور محمد میں.
تو جب اتنا فاصلہ تھا اللہ اور محمد میں تو وہ مقام او ادنا تو تھا مگر کہلایا عرش مولا، اور پھر اتنا ہی فاصلہ حسین اور اللہ میں، لیکن یہ کہلایا کربلا مولا۔ مقام وہی ویسا ہی، فاصلہ ان میں ہے ہی نہیں، یہ تیرے اور میرے بیان میں، وہ اس میں، آخری جملہ، وہ اس میں پلٹا یا یہ اس میں پلٹا نہیں پتا، لیکن اگر ڈھونڈنے جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجھے نہیں پتا آخر وجہ کیا ہے، لیکن زیارات کی کتابیں پڑھیں تو اکثر ملتا ہے۔ مولا صادق سے کسی شخص نے کہا مولا میں کربلا جا رہا ہوں، میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیں۔ مولا نے کہا ہاں، تمہیں اور تمام شیعوں کو توجہ، تمہیں اور تمام شیعوں کو میری وصیت ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ مولوی کو اللہ جانے اللہ سے بھی زیادہ محبت آخر ہو کیسے گئی ہے۔ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ غدار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ پنجابی سرائکی کی مثال ہے کہ کوئی عورت اگر بچے کو ماں سے زیادہ پیار کرتی نظر آئے تو اس کے لیے کہاوت ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس عورت کو؟ بےدرے باز، ہے نا، یعنی کوئی یعنی ماں سے بھی زیادہ پیار کر رہی ہے، گڑبڑ ہے۔ مولوی اللہ کو حسین سے زیادہ پیار کر رہا ہے، یعنی کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ پتہ گڑبڑ ہے کیا؟ مولوی کہہ رہا نہ سجدہ صرف اللہ کو۔ مولا صادق کہہ رہے ہیں جاؤ میرے شیعوں کو جا کر بتا دو، جو بھی کربلا جائے جیسے ہی اس کی پہلی نظر روضہ حسین پر پڑے، سجدہ کرتے ہوئے کہے اللہ اکبر۔ میں پڑھ گیا جو پڑھنا تھا، اللہ اکبر۔ کون کس میں پلٹا؟ کل انشاءاللہ آپ سے میں بڑی معذرت سے آخری آپ سے اس سلسلے کی 5ویں مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بڑی مشکل سے کراچی والوں سے میں نے 4 مجلسیں، میں نے 4تھی مجلس لی کہ نہیں ادھر بھی اتنی ہی ضرورت ہے، لیکن 25 محرم کی مجلس مجھے کراچی پڑھنی پڑے گی انچولی میں، کیونکہ کوئی اشرا پڑ گیا ہے وہاں۔ ایک مجلس تو ہم بھی پڑھ لینا پھر تو چلیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا سید، اب پھر کہہ رہا ہوں، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ مولا آپ کو بس ایسے ہی سمجھ لیں پلٹ رہے ہیں۔ ہاں میں تو پلٹ رہا ہوں کراچی کو، جانے پہ وہاں کسی کا ہو نہ جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو انشاءاللہ کل اپنے وقت پہ 10:30 سے انشاءاللہ تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے، اس سے پہلے تاکہ مفصل گفتگو ہو سکے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 26 کو میں آپ کے شہر پھر واپس آؤں گا، صرف ایک مجلس کے لیے جا رہا ہوں وہاں، اور وہ انشاءاللہ ملک حیدر مہی صاحب کے گھر جہاں رمضان کا عشرہ پڑھتا ہوں، 8 بجے رات کو ٹھیک میرا ٹائم ہے، اس سے پہلے میری شروع ہوگی، تو 26 کو انشاءاللہ وہاں بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ خمسے کو کوشش کروں گا کہ میں کامل کر جاؤں، روزانہ 20-25 منٹ اسی لیے اوپر پڑھ رہا ہوں کہ 5ویں مجلس جو ہے وہ کم از کم وقت کے اعتبار سے مس نہ ہو، باقی تو مجبوری ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس عنوان کو اپنی حد تک کامل کرنے کی کوشش کریں گے۔
کون کس میں پلٹا. بس کل یہاں سے جی بسم اللہ. سید کی بڑی ڈاڈی فرمائش ہے, کوشش کروں گا مالک کے حضور کا سے سوال بلند کریں گے, ورنہ میں تو یقیناً یہی چاہوں گا کہ اس ذات ذی وقار پر علیحدہ سے کم از کم ان زوات پر خمسہ مجالس کا سلسلہ, یا کوئی ایسا منفرد خمسہ جس میں یہ زوات مقدسات کے جن پر نہیں پڑھا گیا. مولا زندگی کرے سید کی. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, ابھی بیٹھے بات کر رہے تھے تو باتوں میں بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ میرا دل ہے کہ مولا محمد بادشاہ رسالت مآب کے پاک بابا سرکار عبداللہ ان پر نہیں پڑھا گیا, تو انشاءاللہ سرکار عبداللہ اور ان کے سوا بھی, اور ان کو اکٹھا کر کے خمسہ رکھ لیں کچھ زوات پر یا جیسے بھی, تو باقی چند جملے تو انشاءاللہ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کل آغاز کروں گا, یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں مالک, کل آغاز کروں گا. پلٹ رہا ہے نا ہر کوئی, لوٹ رہا ہے پلٹ, تو لوٹتے کہاں ہیں؟ اپنی اصل کو, جہاں سے بھائی یہی جملہ ہے. کل یہاں سے شروع کروں گا, ابھی سے بتا رہا ہوں ایکسائٹمنٹ کے لیے. کل آغاز کروں گا انشاءاللہ میرے بادشاہ نے چاہا تو یہ بتاؤں گا ہر شے اپنی اصل کو پلٹتی ہے جہاں سے ہے, تو کل یہ بتاؤں گا کہ علی کہاں پلٹے. ادھر تو اللہ خود پلٹ رہا ہے کہ حسین پلٹ رہا ہے, تو علی کہاں پلٹے. کل انشاءاللہ آغاز یہاں سے ہوگا, اور پھر وہ وعدہ بھی اس کا آیت کا جو ترجمہ بالعموم کیا جاتا ہے, کوشش تھی کہ آج کر دوں لیکن بس وقت اتنا نہیں رہا, لیکن وہ بھی کل کریں گے کہ اس کا ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا, اور اس کا اصل ترجمہ کیا. اور یقیناً میرے مولا بادشاہ ولی اللہ سر سے منسوب یہ خمسہ اور رجت سے ہے, تو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کل یہ بھی بیان کروں گا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ غیبت امام زمانہ میں پڑھنا ہر منتظر پر لازم ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے, آپ سلامت, جو چھپائی جاتی رہی. کل انشاءاللہ حوالہ جات تو آپ کو پتہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے, لیکن قرآنی استدلال یہ آیت اور اس کے سوا بھی دیگر آیتیں انشاءاللہ ہم ساتھ رکھ کر ان کے معنی, مفہوم, معصوم سے ان کی تفسیر بیان کریں گے کہ ان آیتوں میں میرے بادشاہ کی غیبت اور اس غیبت کے حوالے سے خود کو ان سے متصل کرنے کے کیا راز ہیں. تو کم از کم یہ 3-4 جہتیں ہوں گی کل, تو وقت پہ آئیے گا تو معاملات رہیں گے. بہت دیر سے اپنے اندر ہی اندر سوچ رہا ہوں, کیونکہ کچھ چیزیں سید, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مصائب جو ہیں وہ ایک درد ہے. تکلیف اور درد میں بڑا فرق ہوتا ہے. تکلیف جسمانی ہوتی ہے, درد قلب میں ہوتا ہے. جب کوئی تکلیف حد سے بڑھ جائے نا تو دل کی دھڑکنیں متزلزل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بس یوں سمجھو, اگر کبھی کوئی جسمانی درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن اپنا اعتدال چھوڑ دے, تو وہ پھر درد کا آغاز. اور ایسی درد نہ ہر کسی کو ہوتی ہے, نہ ہمیشہ ہوتی ہے, مولا محفوظ رکھے تمہیں. لیکن حسین تکلیف کا نام نہیں ہے,
حسین اپنی ذات میں درد کا سمندر ہے. آپ یہ اسم پکارو آہستگی سے، آپ کو یہ اسم اپنے اندر کوئی مرثیہ لگے گا. حسین حسین حسین. عزادارو، ایسا نہیں ہے کہ حسین پر رویا نہیں گیا. جتنا حسین پر رویا گیا ہے نا، اتنا کبھی کسی پر رویا ہی نہیں گیا. بات فقط یہ ہے کہ جو حسین پر رونا چاہتی تھی سید، یہ پنکھا بند کیجئے، یہ پنکھا بند کیجئے اوپر جو ہے. جو حسین پر رونا چاہتی تھی نا، وہ نہ رو سکی حسین پر. عزادارو، یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ رونے کا ارادہ کر لیتی، ارادت اللہ کی بیٹی کے ارادے کو کون ٹال سکتا تھا. گویا بس یوں سمجھو کہ آج تک انسان اپنے آپ پر رو رہا ہے کہ حسین کی بہن حسین پر رو کیوں نہ سکی. یہ اپنے نصیبوں کو خود رو رہے ہیں. حسین درد ہی درد ہے عزادار. اکثر عزاداروں، ممبر پر آپ جب سنتے ہیں نا، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، بڑے ضبط کے دامن سمیٹ کر پڑھنا پڑتا ہے. کیفیت سب کی اپنی اپنی، لیکن میں آپ کو اپنا سمجھ کر، بھائی سمجھ کر، میری ماں بہنیں بیٹھی، میں ایک اپنا درد آپ سے بانٹنا چاہتا ہوں. سید، کبھی کبھی تو پڑھنے والے کا بھی دل کرتا ہے نا کہ وہ روئے. عزادارو، پورا محرم گزر جاتا ہے، عاشور گزر جاتا ہے، محرم گزر، یہی سوچتے رہتے ہیں، اچھا روتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے کبھی روتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کو رونے کا سامان دیتے دیتے اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہتے. لیکن میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں یا میرے جیسے جو پڑھتے ہیں مجھ سے بہتر ان کا کیا حال ہے، لیکن جو آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے نا، وہ جانتا ہے اس کیفیت کو جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ جب مصائب پڑھتے ہیں نا اور اپنے آپ پر ضبط کے دامنوں کو، لگاموں کو کھینچ کر تمہارے لیے رونے کا سامان کرتے ہیں، تو پڑھنے والے پہ کیا بیتتی ہے. جب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں، سجاد او میرا مولا، تم نے کیسے بتایا ہوگا، اور مولا تو دیکھتا رہا نا، مولا تم نے کیسے بتایا. ایسے ہی تو خون نہیں رویا نا تیرا ہے باپ. کیا بیتا ہوگا تیرے بادشاہ پر جب بتاتے رہے. آپ نے ہمیشہ یہی سوچا، ہمیشہ یہی پڑھا، ہمیشہ یہی سنا. کیا مولا سید سجاد تیرا بادشاہ کیا ہوا؟ 40 سال رویا. کیا رویا؟ خون رویا. کوشش کروں گا کل یہ روایت بھی پڑھ دوں کہ خون کیسے رویا.
لیکن آج بتانا تھا کتنا رویا تیرا بادشاہ. اچھا امامت تو علم غیب کی خالق ہے نا. تیرا بادشاہ بھلے مولا حسین مالک کے امر پر ظاہری حالت غشی کی چادر اوڑھ کر تیرا بادشاہ خیمے میں تھا. کیوں؟ امر الہی بنتے ہوئے حسین نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا. آخری ملاقات ہوا ہے نا, نظریں اٹھا کے دیکھا ہے بابا کی طرف. بابا کی طرف دیکھ کے پہلا جملہ سجاد نے پتہ کیا کہا؟ مولا سجاد سے منسوب ہے نا یہ خمسہ. پہلا جملہ سجاد نے بابا کے چہرے کو, بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں, مجھے صرف ایک منظر پڑھنا ہے, مولا مجھے تجھے توفیق دے. بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ حسین نے دلاسا دیا, کوئی بات نہیں بیٹا, کچھ نہیں ہوا. کہا بابا ایسا تو صبح نہ دیکھا تھا. کہاں بیٹا, بس اتنا سمجھ لے عباس نے زین چھوڑ دی. سیدہ آپ کی ہائے اپنے حق کے مقدمے میں لکھے, بڑی کمال جگہ آپ نے ہائے کی ہے. اور سجاد غازی نے زین چھوڑ دی ہے. حسین جانتے تھے آگے غازی کا زین چھوڑنا سجاد سمجھ جائے گا. ایک بار سجاد اٹھ کے بیٹھا ہے بلا تشبیہ, اپنے ہاتھ بابا کی ریش اقدس پہ ایسے لگاتے ہوئے, بابا بابا یہ چہرے پر لہو کیسا ہے؟ شرم نہ کرنا بابا, یہ چہرے پر لہو کیسا ہے؟ حسین نے بلا تشبیہ اپنے ہاتھ سے سجاد کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہتھیلی میں لیتے ہوئے مسلنے لگا. کہا بیٹا کچھ نہیں. کہا نہیں بابا بتانا, کیا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کہا سجاد اصغر کا لہو ملا ہے, اتنا کہلاتا. کہا بابا کیا لعین خیموں میں آ گئے؟ سجاد میں خود لے گیا تھا, سوال پانی کا تھا. اچھا سجاد لیٹ جا, امامت جاری رہنی ہے. سجاد لٹایا, تیرے بادشاہ کے سینے پر مالک نے اپنا ہاتھ رکھا, تیرے بادشاہ کی پیشانی پہ اپنا ہاتھ رکھا, آنکھوں پر بلا تشبیہ انگشت شہادت کو پھیر کر تیرا بادشاہ سب سے آخر میں دونوں ہاتھوں کو حسین نے سید سجاد کے کانوں پہ رکھا. ابھی کانوں پہ رکھا ہی تھا, امام تو امام ہوتا ہے نا, بنایا بنایا نہیں جاتا. کہا مولا بابا کیا کر رہا ہے؟ کہا سجاد ابھی میں نے کہنا ہے استغاثہ, مجھے کائنات کا ذرہ ذرہ لبیک کہے گا. جس نے میری آواز سنی اور لبیک نہ کہا وہ دین سے خارج ہے. سجاد کچھ ہو جائے تو نہ سننا, اگر تو آ گیا میری بہن کے ساتھ شام کے بازار کون جا. مقتل سید سجاد, سجاد کے کانوں پر حسین نے امامت کی مہر لگائی ہے. سجاد اب استغاثہ نہ سننا. سجاد کے کانوں پہ امامت کی مہر تھی, حال میں ان کی آواز تو نہیں آئی, لیکن سجاد تو اٹھانا. جانتے ہو کس نے اٹھایا؟ جسے حسین آخری وصیت کر کے گیا تھا, بہن تو میری ماں کی وارثہ ہے, تو عصمت کی وارثہ ہے, امامت کو تیرے حوالے کیا, امامت بچا لینا, ولایت بچا لینا. روایت کہتی ہے علی کی بیٹی
جلتے ہوئے خیمے میں آئی ہے. حوصلے سے میرا بیٹا، میں نے ایک منظر پڑھنا ہے بس. جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی. کون لٹا دے گا؟ امام. تو عصمت کے سوا تو کوئی نہیں اٹھا سکتا نا. بی بی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کا، سجاد اٹھ جا تیری ماں آئی ہے. سجاد اٹھ جا. سجاد نے آنکھیں کھولی ہیں. خدا کسی بیٹے کو کبھی یہ منظر نہ دکھائے. عزاداروں، سیدہ کے پیچھے کنیز سیدہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا جیسے ہی اماں فضہ نے پردہ ہٹایا. جانتے ہو سجاد کو کیا منظر نظر آیا؟ سجاد نے خیمے کے باہر دیکھا، دور ایک نیزے پر حسین کا سر ہے. سجاد نے کہا السلام یا باپ. حوصلے سے، حوصلے. میرا بیٹا ہاتھ پکڑ اس کا. علمان، علمان، ولی النصر تم سے پرسہ لے رہا، امام زمانہ پرسہ لے رہا. اچھا سمجھو گے، سمجھو گے. آج تک یہی روایت پہنچی ہے نا، حسین کی ماں رومال لے کے آتی ہے، حرام کے نیچے آنسو ہے نا، رومال لے کے آتی. میں نے کل کہا تھا زیارت ناہیہ کے سارے سلام تم تک نہیں پہنچے. تم نے حق ادا کیا ہے رونے کا. میں کہہ رہا ہوں، سنو گے جملہ؟ تیرے وقت کا امام سلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہے میرا سلام ہو حسین کی مسند پر. مسند حسین کسے کہہ رہا امام زمانہ؟ راہوار حسین کو، مرتجس کو. امام زمانہ مسند کا کہہ رہا میرا سلام ہو مرتجس پر کہ جب بھی کوئی حسین کو روتا ہے مرتجس ہر آنکھ سے آنسو ایسے جمع کرتا ہے جیسے اس نے کربلا سے حسین جمع کیا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. بس چھوڑا ہوں میں، چھوڑا ممبر، چھوڑا ممبر. آخری مولا سجاد بادشاہ، مالک تجھے پرسا، مولا تجھے پرسا. لے لو، سانس لے لو. کسی عزادار کا امتحان مجھے مقصود نہیں. تمہاری بدلتے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں میں. بس ایک روایت اور اجازت دینا. ہو گئی کربلا، ہو گئی شام غریبہ. سید جتنے عزادار بیٹھے ماتم ہاتھ پہلے جوڑ رہا ہوں. مجلسیں سنتے، مسائل سنتے. مجھے ایک بات بتاؤ، کتنی مجلسیں آج تک تم نے عشرے کی سنی، عاشور کی سنی، شام غریبہ کی سنی؟ جب بھی شام غریبہ سنی تم نے احوال سنا جلے خیموں کا، تم نے احوال سنا علی کی بیٹی علی بنی، عباس کی مرشد زادی عباس بن کے پہرا دیتی رہی. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں پکڑ کر اللہ حافظ اللہ. گواہ رہنا کتنے مسائل پڑھ. میں نے کبھی عصمت کی دہلیز کی طرف قدم بھی نہیں بڑھائے. ایسے بھی مسائب ہوتے ہیں نا، بتایا کرو نا ذاکرین کو، ایسے بھی مسائب. ایک بات کا جواب ہے،
یہی سنا ہے نا تم نے ہمیشہ، ہے نا؟ اچھا بی بی پھر کیا؟ وہ حور کی بیوہ پانی لے آئی، میوے لے آئی، خوش ہو، جو کچھ تھا لے آئے، سب کو دیا، وہ پانی بچوں میں تقسیم ہوا۔ حسین بادشاہ کی پاک بیٹی کا احوال بھی سنتے ہو سب۔ میں بڑے آرام سے، میں کوئی مصائب کو نہیں، میں نہیں ٹٹول رہا، ہے نا، ہے نا؟ بی بی کا خیموں میں رہنا، مقتل میں جانا، سب سنتے ہو۔ علی اصغر بادشاہ کا سنتے ہو، لاشا، سب سنتے ہو نا۔ مجھے ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے آج تک شام غریبہ سنی؟ شام غریبہ میں سجاد کہاں ہے؟ کبھی سوچا نہیں ہے؟ علی بادشاہ نجف چھوڑ کے آ رہا ہے نا، ہے نا؟ ساری روایتیں، کسی روایت میں نہیں، ایک ہی روایت ہے، علی کی بیٹی علی بن کر سجاد کو اپنے کاندھے پر اٹھا کے لے کے آئی ہے۔ پھر سجاد کہاں ہے؟ نہیں کبھی پڑھی، مجھے نہیں پتا میں اس نہج تک کیوں آ گیا، تمہارے نصیب کا تھا، پتہ نہیں کہاں اور کب پڑھنا تھا۔ سوال تو ہے، میں یہ پڑھ کے جا رہا ہوں، سجاد کہاں ہے؟ سجاد کہاں؟ نہیں پتا۔ سوچو مولا، بی بی خیمے سے لائیں کہاں؟ تھوڑا حوصلے سے، روایت ایک ہے، حصے دو ہیں۔ ایک حصہ میں لاہور میں شام غریبہ حرم اقدس پر میں پڑھ چکا ہوں، وہ نہیں، دونوں کٹھے نہیں پڑھے جا سکتے۔ آج اس روایت کا ایک حصہ پڑھا، امام ہے نا سجاد، جانتے تھے ابھی کیا ہوگا۔ سجاد کہاں ہے؟ سنو گے، میں بڑے آہستگی سے بڑھ رہا ہوں۔ سجاد بادشاہ کا خمسات مالک کو، بس سجاد کو جب علی بن کر عباس کی طاقت کے ساتھ شام کو بنا ذوالفقار فتح کرنے والی کل امامت کو فقط سجاد کو نہیں اٹھایا۔ سلام ہے اس عصمت الہیہ کو جس نے شام غریبہ جلتے ہوئے خیمے میں سجاد سے لے کر مہدی تک سب کو جانے۔ بس پھر سجاد کہاں ہے؟ حوصلے سے بس، سجاد نہیں پتا۔ ہاں چلو آؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، تم ایک روایت سنتے ہو شہزادہ قاسم کی، بڑی ظالم روایت ہے۔ حسین بادشاہ بڑا پیار کرتے تھے، کسی شہید کے لاشے پر حسین ایسے نہیں آئے۔ جب قاسم کو گھیر لیا نا انہوں نے، قاسم نظیم چھوڑی، کہا چچا میرا آخری سلام۔ حسین اتنا پیار کرتے تھے، حسین سے نہیں رہا گیا۔ حسین نے ذوالفقار کو کھینچا، تکبیر کہہ کے حملہ کر دیا۔ حملہ کرتے ہوئے حسین کہتا ہے دور ہٹو میرے لگتے جگر سے۔ اب جب دیکھا شیر کو، حسین نے حملہ کیا، ادھر سے عباس نے حملہ کر دیا، دونوں نے حملہ کیا، گھوڑے دوڑے، فوجیں بھاگی، ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آل محمد میں منصب تقسیم کرنے والا قاسم نام کا پھول ان
خون دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں میں بکھر گیا. حسین نے جمع کیا. اب مجھے بتاؤ شام غریباں سے پہلے کیا ہوا تھا؟ حسین بادشاہ کا سر کٹا، اور اس وقت ہی نہیں آج تک کی تاریخ میں گھوڑوں میں ان سے زیادہ وزنی گھوڑے نہیں آئے. جنگوں میں یہ گھوڑے سواری کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، بلکہ بڑی بڑی منجنیخیں جن سے پتھر پھینکے جاتے ہیں. یہ گھوڑے اتنے بڑے اور طاقتور تھے کہ ان منجنیخوں کو کھینچ کر لاتے تھے. یہ گھوڑے شام سے چلے تھے، ان کے پیروں میں موجود نالیں گھس گئی تھی. انہوں نے مغرب سے پہلے واپس ان گھوڑوں کی نال بندیاں کی ہیں. نئی نالیں لگا کر حسین بادشاہ کے جسم اطہر پر یہ گھوڑے دوڑائے گئے. یہی سنتے ہو. اب مجھے بتا، اگر قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہوا تو حسین کے لاشے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ نہیں بتایا. آج سونا جب گھوڑے دوڑے حسین کا لاشا ٹکڑوں میں. سجاد کہتا ہے میں جانتا تھا کچھ دیر بعد میری بہن مقتل آئے گی. اگر بابا کا لاشا ایسے دیکھا مرنے سے پہلے، وہاں شام غریبہ ہوتی رہی، یہاں سجاد